बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा सबक, जिसका उन्वान है काहिली और जिसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है, काहिली जो है वो सुस्ती को कहते हैं, जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत न करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली क़ुवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। यानी कि लोग ये ख्याल करते हैं कि काम काज में सुस्ती करना जो है वो काहिली है, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि लोग ये ख्याल नहीं करते कि असल काहिली जो है वो दिली क़ुवा को, दिल की जो सलाहियतें हैं उनको बेकार छोड़ देना है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। हाथ पाँव हिलाएंगे, कमाएंगे और फिर खाएंगे तो ये ज़रूरी चीज़ है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी उसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहिली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं, बहुत कम जो है वो सुस्त होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया अगरचे उनकी तबीयत सानी हो जाती है, उनकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं, हाजत ज़रूरत को कहते हैं, वो अपने दिली क़ुवा को, अपने दिल की जो सलाहियतें हैं उनको बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। यानी कि जो लोग जो है वो दिली क़ुवा को बेकार छोड़ देते हैं तो फिर वो काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना पड़ता है और काम उनकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है, मिजाज का हिस्सा बन जाता है। मगर जिन लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास जो है वो वाफर मिकदार में दौलत मौजूद होती है, उनके जो है अखराजात या जो है ज़रूरियात जो है पूरी होती रहती हैं, तो वो फिर अपने दिली क़ुवा को बेकार छोड़ देते हैं। और जब बेकार छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, वो काहिल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और वो बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। हैवानी जो सिफ़ात हैं वो उनके अंदर जो है वो पैदा हो जाती हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं। लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें तरक्की करते हैं, और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे, ज़रूरत के मुताबिक। वजह क्या है कि लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो जो तालीम हासिल करते हैं उस तालीम को जो है काम में लाने के लिए जो है उनके पास वसाइल नहीं होते। लेकिन अगर इंसान उन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे, उन आर्जी ज़रूरतों का इंतज़ार करता रहे और अपने दिली क़ुवा को बेकार डाल दे, तो वो नहायत सख्त, काहिल, सुस्त और वहशी हो जाता है, वहशी गैर मुहज़्ज़ब हो जाता है। इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, और जबकि उसके दिली क़ुवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती, तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। खसलत कहते हैं आदत को, और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है।
ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس کی ڈیمانڈ اس کا جسم کرتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، وہ جو اندرونی باطنی قوتیں، اندر کی جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان کو جو ہے چاہیے کہ انسان جو ہے وہ زندہ رکھے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت دی تھی، پھر وہ صلاحیت استعمال نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ تو قیامت کے دن اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے یا مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ کچھ دوسرے انسانوں میں جو ہے صلاحیتیں رکھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے کیوں فائدہ حاصل نہیں کیا، اور ان صلاحیتوں سے مخلوق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو کیوں فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، جن کے جتنے اس کے اخراجات ہیں اس کی آمدنی جو ہے اس کے مطابق ہے، اور اس کو جو ہے زیادہ جو ہے وہ محنت وغیرہ نہیں کرنی پڑتی۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ لاخراج دار جو ٹیکس نہیں دیتے اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی، جوا بازی اور تماش بینی، عام قسم کے جو شوق ہیں، تماش بینی کے جو شوق اس کا وہ عادی ہو جائے گا، اس کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ اور یہی باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، وہ جو غیر مہذب ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ یعنی کہ بد سلیقہ یا اجڑ قسم کا بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ وزادار وحشی ہوتا ہے۔ وزادار رکھ رکھاؤ والا جو ہے یہ وحشی ہوتا ہے، رکھ رکھاؤ والا وحشی ہوتے دونوں ہی وحشی ہیں، لیکن ان کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹیز میں، خصوصیات میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ ان کے ہندوستان میں جو ہندوستانی ہیں ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل جو ہے وہ کم ہیں۔ سید احمد خان فرماتے ہیں اس لیے ان کو جو ہے وہ اپنے قوائے دلی، ان کی جو اندر کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی عقلی قوت جو ہے اس کو کام لانے کا ان کو موقع جو ہے وہ کم ملتا ہے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ایسے موقع جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی محنت اور کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ ان کے اندر جو ہے وہ شوق ہے اور وہ کام کرتے ہیں، انگریزوں کی بات کی جا رہی ہے، اگر ان کا یہ شوق بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ غیر مہذب ہو جائیں گے، وحشی ہو جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، سرسید کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس مواقع نہیں ہے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، اور وہ مواقع پیدا ہی ہم نے نہیں کیے جس سے دلی قوا کو یا دلی صلاحیتوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کیا، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو
اس کی فکر اور کوشش چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، وہ موقع کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنے تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، ہم پھرتی کریں، تیاری کریں۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے، ہم جو اپنی قوم کی بہتری کی امید نہیں کر سکتے جب تک ہماری قوم جو ہے وہ کاہلی نہیں چھوڑتی۔ تو جو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔